خواتین و حضرات، یہ سال 2012 کا واقعہ ہے جب سنگاپور کی ایک مصروف شاہراہ کی ایک طرف بنے ہوئے پارک میں موجود ایک درخت کے ساتھ مقامی لوگوں نے ایک ایسی گڑیا کو دیکھا جو اس درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں پر ایک سفید رنگ کی پٹی لپٹی ہوئی تھی جس پر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ پارک میں موجود لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس عجیب و غریب گڑیا کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی شکل و صورت کے حوالے سے ایک منفرد گڑیا تھی، بلکہ مزید حیرتناک بات یہ کہ اس کا جسم حرکت کرتا ہوا بھی معلوم ہوتا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گڑیا اپنے سر کو اس طرح دائیں بائیں جنبش دیتی تھی گویا کہ وہ کوئی جاندار جسم ہو۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کسی نے اس کو اپنے کیمرے میں فلم بند کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا، جس کے بعد انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں ایک ہلچل کا سماں پیدا ہو گیا اور لوگ اپنی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس گڑیا کی ان عجیب و غریب حرکات کے بارے میں نیٹ پر وضاحتیں کرنے لگے۔ جب وضاحتوں کا یہ سلسلہ اپنے بے ڈھنگے اور غیر علمی انداز کی انتہاؤں کو چھونے لگا تو بالآخر وہ شخص جو کہ اس گڑیا کا حقیقی مالک تھا کو نیٹ یوزرز کی حالت زار پر رحم آ ہی گیا اور اس نے تصاویر شیئرنگ کی معروف ویب سائٹ ایمگور پر آ کر نہ صرف اس پر اسرار گڑیا کی بغیر پٹی کی حقیقی تصویر شائع کی بلکہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ گڑیا جو کہ اس کی ملکیت تھی نے ایک طویل عرصے سے اسے کچھ اس انداز میں ذہنی اذیت کا شکار کر رکھا تھا جس کی بدولت وہ خود خوفزدہ رہنے لگا۔ اس نے بتایا، میں نے بارہا اس گڑیا سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو دور دراز مقامات پر چھوڑ آنے کی کوشش بھی کی، لیکن میری تمام کوششیں اس وقت رائیگاں جاتی جب میں کچھ وقت کے بعد اس پر اسرار اور آسیب زدہ گڑیا کو دوبارہ اپنے ہی گھر میں پاتا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس نے گڑیا کو اپنے گھر میں نہ صرف بارہا چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا بلکہ وہ کئی دفعہ کسی جوان عورت کے لہجے میں ملائیشین زبان میں خود کلامی بھی کرتی تھی۔ تو جب تمام طریقے آزمانے کے باوجود میں اس سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو بالآخر میں نے سوچا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہوئے کہیں دور اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ واپسی کا راستہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ پلٹ کر دوبارہ میرے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی دوران مقامی لوگوں کی بیان کردہ ایک روایت نے معاشرے میں اس گڑیا کے بارے میں پائے جانے والے خوف میں مزید اضافہ کر دیا جب متعلقہ علاقے میں ایک نوجوان کی لاش کو اس کے گھر میں لٹکتے ہوئے پایا گیا۔ اگرچہ یہ خودکشی کا کیس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عالم خوف میں اس وہم کا پیدا ہونا بھی ایک قدرتی امر تھا کہ شاید اس نوجوان کی موت کی ذمہ دار وہ گڑیا بھی ہو سکتی ہے۔ اس وہم کو اس وقت مزید تقویت ملی جب اس حادثے یا سانحے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد وہ آسیب زدہ گڑیا اچانک منظر سے غائب ہو گئی اور پھر باوجود طویل کوشش کے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین گرامی، یہ شاید ان سینکڑوں گڑیاؤں میں سے ایک ہے جو دنیا کے مختلف میوزیمز میں موجود ہیں، جو اپنے ساتھ منسوب عجیب و غریب کہانیوں کی بدولت سادہ لو انسانوں کی عقل محدود کا تمسخر اڑا رہی ہے۔ اس بارے میں بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا یہ حقیقی طور پر کوئی آسیب زدہ گڑیا ہے یا کہ کسی من چلے کا مذاق۔